جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ زمین میں نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، اور نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں اس انسان کو مگن کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے غشیت الہی اس سے چھین لیتا ہے۔ انسان کو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اے انسان، تو کون ہوتا ہے کہ اس کے آگے کھڑا نہ ہو؟ وہ تو تمہیں اپنے آگے کھڑا ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ تم سے ناراض ہے۔ سنو، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ ہمیں کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو ہماری قسمت میں نہیں ہوتی۔ جانتے ہو، واصف علی واصف نے کسی سے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے۔ جانتے ہو، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب تو دیکھے بارشیں بے موسم ہیں اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہو چکا ہوں۔ اور میرے پیارے ویورز، میری ایک بات یاد رکھنا، کہا جاتا ہے کہ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ سنو، مولا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ جانتے ہو، محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا ہے، تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا اقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یاد رکھو، تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔